ایک علامہ صاحب کی گفتگو ہمارے اس چینل کے خلاف ہوئی، ہمارے ایک موقف کو غلط انداز میں پیش کیا گیا اور لوگوں کے اندر ہمارے اس چینل کے خلاف جو ہے نا ذہنیت تیار کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس چینل جو کہ حضور مرشد کریم غزالی زماں رازی دوران قطب الاقطاب شیخ الاسلام حضور سیدی و سندی سید احمد سعید شاہ صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ آپ کی مناسبت سے سعیدی، چونکہ میں ان کا مرید ہوں تو اس کی نسبت سے سعیدی ہوں، تو چینل کا نام بھی سعیدی رکھا، تو اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور ہمارے نظریات کو غلط انداز میں کچھ لوگوں نے پیش کیا۔ تو کل مجھے ایک ساتھی نے تقریباً کوئی رات کے 2 بجے بتایا کہ اس طرح ایک صاحب نے، علامہ صاحب نے اس طرح کی کوئی گفتگو کی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا، تو وہ جو میرے ساتھ ساتھی ہیں ان سے، کہ بھی آپ اس سے سماعت کریں، اس کے اندر جو اعتراضات ہیں، جو اس کی گفتگو ہے، اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کر لیں۔ تو انہوں نے وہ سارے پوائنٹس نوٹ کیے اور مجھے دیے، تو اب میں ان سب کا جواب دینے لگا ہوں۔ سب سے پہلے ان صاحب نے کہا کہ ہم نے جب اس موضوع پر بات کی، یعنی یہ جو مسئلہ حالیہ چلا ہوا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، ان کے متعلق وہ صاحب کہنے لگے کہ جب ہم نے اس پر بات کی ہے تو مجھے کچھ گروپ سے لفٹ کیا گیا، ریموو کیا گیا، فلاں علاقے سے فلاں علاقے سے فلاں علاقے سے، کچھ بیرون ممالک کے گروپس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا، بالخصوص انہوں نے یو کے کا تذکرہ کیا کہ یو کے گروپس سے مجھے ریموو کیا گیا۔ تو یو کے کا جو سب سے بڑا گروپ ہے یونائٹڈ مسلم فورم، اس میں بندہ نچیز بھی ایڈ ہے، وہ مصروف تو اس گروپ میں نہیں تھے۔ یونائٹڈ سنی فورس اس میں بھی نہیں تھے، مختلف گروپس ہیں یو کے، اس کے اندر بندہ نچیز بھی ایڈ ہے، اور وہاں کے علماء کرام سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے۔ تو ان صاحب نے یہ بات کہی کہ ان سے مجھے ریموو کیا گیا، جو بات میری عقل میں نہیں آ رہی، کہ میرے مشاہدے میں بھی نہیں ہے کہ کبھی کوئی ایسے گروپس میں، ہاں یہ ہے کہ اگر بد کلامی کوئی کرے تو پھر ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بد کلامی کی ہو تو انہیں ریموو کر دیا گیا ہو۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ دینی مسئلے پر میں بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ اس پر خاموشی گناہ ہے، ان کے الفاظ تھے خاموشی گناہ ہے، دینی مسئلے پر خاموشی گناہ ہے۔ تو میں ان صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ صاحب کتنے مسائل ہیں جس پر کچھ علماء نے کسی مسئلے پر، کسی عالم دین نے، اکابر نے، ہمارے اکابرین میں سے، اہل سنت کے اکابرین میں سے خاموشی اختیار کی، ان سب کے لیے پھر آپ کیا یہی کہیں گے وہ سب گناہ گار ہیں کہ انہوں نے اس مسئلے پر خاموشی اختیار کی؟ مختلف مسائل پر صاحب اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس سمت میں جا رہے ہیں؟ آگے انہوں نے انجمن طلباء اسلام کا تذکرہ کیا، اور اسی کے پیج سے ہی وہ گفتگو کر رہے تھے۔ تو آپ انجمن طلباء اسلام کے پلیٹ فارم سے گفتگو آپ کر رہے تھے، تو آپ کو معلوم ہے انجمن طلباء اسلام کے جو بانی ہیں اور انجمن طلباء اسلام کو جو نعرہ دینے والے ہیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، آپ کو معلوم ہے وہ کون ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل سالک صاحب، وہ اس موضوع پر، اس حالیہ موضوع پر، سیدہ پاک کے اس موضوع پر وہ کیا فرماتے ہیں، یہ آپ خود انہی کی زبانی سماعت فرما لیں۔ عزیزان گرامی، شاید اس وقت عمر میں یہاں جتنے حضرات موجود ہیں میں ہی بڑا ہوں، لیکن آج کے اجتماع نے مجھے جوان کر دیا ہے۔ 74 کی بات ہے، میں کراچی میں ہیمانی مینشن میں بیٹھا تھا، جہاں میں کراچی سے کچھ ہمارے طلبہ آئے، کہنے لگے کہ یہاں نعرہ لگ رہا ہے
کہ ہم شوکت اسلام کے امین ہیں. آخر ہمارا بھی تو نعرہ کوئی ہونا چاہیے جس سے ہماری پہچان ہو سکے. تو میں نے عرض کیا کہ بھائی ہم کہا کریں گے ہم عصمت رسول کے، ہم عصمت رسول کے. آج آپ نے نعرہ لگا کے یقین کیجئے وہ دن، وہ لمحہ، وہ گھڑی مجھے یاد کرا دی ہے. یہاں لاہور میں اجتماع ہوئے، کالجوں کے الیکشن شروع ہوئے، نعرہ لگ رہا تھا کہ سیدی مرشدی مودودی مودودی. مجھے دو دوست کہنے لگے کہ ہم کیسے اپنا امتیاز کرائیں. میں نے کہا میرے دوستوں ہم کہیں گے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی. میرے عزیز، میرے برادر، شاید یاد ہو انہیں کہ میں گورنمنٹ کالج میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، تو آپ میرے عزیز نواز کھل کا صاحب کے ساتھ وہاں تشریف لائے. اس وقت پی ایچ ڈی کا مرحلہ طے کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے. الحمدللہ بعد میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا، ڈاکٹریٹ کی. ہمیں تو کوئی ڈاکٹریٹ کے طور پر یاد نہیں کرتا، مگر آپ کو ہر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے. ہمیں آج بھی آپ نے پروفیسر ہی صرف کہا، مگر الحمدللہ جو بھی کہتا ہے ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کہتا ہے، اور ہم سنتے ہیں اور یقین کریں ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. جلالی صاحب کو گھبرانا نہیں چاہیے. یہ ایک بڑا فتنہ ہے جو اس وقت بڑی مدت سے ہم دیکھ رہے ہیں. اہل سنت کے اندر بعض لوگ اہل سنت کی قیادت کا دعویٰ کر کے اہل سنت ہی کے جذبات سے اور ان کے عقائد سے کھیل رہے ہیں. میں بڑی مدت سے کر ایک دفعہ کہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے بڑے ہی پیارے بزرگ جناب مفتی محمد زبیر صاحب کا وہ وفات ہوئی، اور ان کا ابھی ان کے وہاں ہم حاضر ہوئے. ابھی ان کا جسد خاکی گھر میں تھا، تو وہاں بیٹھے کئی نوجوان علماء تھے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. میں اس کی تفصیل بیان کروں تو بڑا وقت درکار ہوگا، لیکن ایک صاحب کہنے لگے کہ ہماری بات ہوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر. وہ کہنے لگے ہمارے استاد، ہمارے پیر صاحب، ہمارے استادوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ بات، اس کے ساتھ یہ بات ہوئی کہ مفتی احمد یار خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، انہوں نے امیر معاویہ پر ایک نظر لکھ کے اہل سنت پر بڑا احسان کیا ہے. مگر وہ کہنے لگے کہ ہمارے استاد، ہمارے پیر، ہمارے مرشد یہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب بعد میں کسی کو خواب میں ملے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب لکھ کر میں نے غلطی کی. اب اس قسم کی باتیں عزیزان سننے میں آ رہی تھی. ہمارے حضرت جلالی صاحب کو میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ مجاہد ہیں اور ہم سے زیادہ جذبہ رکھتے ہیں. ایک شعر مولانا محمد علی جوہر کا میں ان کی نظر کرتا ہوں. مولانا نے بہت اچھے انداز میں کہا تھا کہ کیا ڈر ہے کہ ہے ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے کہ ہے ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے. عزیز ماشاءاللہ جس جذبے کے ساتھ آپ اہل سنت کی قیادت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ساتھ دینا اس وقت ہم سب کا ایک فرض اولین ہونا چاہیے. ان کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو گھبرانا نہیں ہے. لیکن ایک بات میں عرض کروں، مجھے ایک بڑا بوڑھا سمجھ کے، استاد سمجھ کے میری بات کی طرف توجہ کریں. ہمیں محاذ زیادہ نہیں کھولنے چاہیے. کوئی محاذ کھولیں اور اس پر جو ہے اس پر جم کر لڑنے کی کوشش کریں. جی حضرت، تسلی ہوئی انجمن طلباء اسلام کے بانی کا کیا نظریہ ہے اور وہ کیا فرما رہے ہیں اور آپ ان کے پلیٹ فارم سے کیا کہہ رہے ہیں. آگے آپ کا نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی، کہا کہ یہ ایمان کا درمیانی حصہ ہے کہ انسان دل میں برا جانے. اور آپ نے عبارت بھی پڑھی اضعف الایمان. اضعف کا معنی درمیانی ہوتا ہے حضرت، یہ درمیانی ہے. خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں. آگے آپ نے ایک مثال دی کہ اندھا ہو، وہ جا رہا ہو، کنویں میں گر جائے. آپ نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا کنویں میں گرے گا تو خود حرام کی موت مرے گا. یہ آپ کے الفاظ ہیں.
مجھے بتائیے کنویں میں گر کر مرنے والا انسان حرام کی موت مرتا ہے؟ کوئی ایک حوالہ مجھے درکار ہے اس کا. کس مفتی نے، کس اکابر نے، کس عالم دین نے یہ لکھا ہے کہ جو کنویں میں گر کر مرے گا وہ حرام کی موت مرے گا؟ آگے آپ نے کی کہ سیدہ پاک کی گستاخی اور بے ادبی کی گئی. موصوف مجھے آپ بتانا پسند فرمائیں گے خطائے اجتہادی کی نسبت سیدہ پاک کی طرف کرنا گستاخی اور بے ادبی ہے؟ کوئی ایک حوالہ دینا پسند فرمائیں گے؟ کوئی ایک حوالہ دے دیں جس میں ہو کہ سیدہ پاک کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا گستاخی بے ادبی ہے. ورنہ یاد رکھیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے مجتہد کے لیے 2 ثواب ہیں. اگر اس نے جو اجتہاد کیا وہ بالکل درست ہے تو اس کے لیے 2 ثواب. اگر جو اس نے اجتہاد کیا ہے اگر اس میں وہ درست نہیں ہے، مبنی پر ثواب نہیں ہے اس کا اجتہاد، تو فرمایا اس کے لیے پھر بھی 1 ثواب ہے. یعنی اجتہاد میں اس سے خطا ہوئی، اس پر بھی اسے 1 ثواب ہے، اس کا درجہ بلند ہو رہا ہے، رب کی بارگاہ میں اسے انعام پھر بھی مل رہا ہے. تو جس کو میرا رب انعام دے رہا ہے آپ اسے گستاخی قرار دے رہے ہیں. جس کی وجہ سے انعام مل رہا ہے وہ گستاخی کیسا؟ حوالہ درکار ہے مجھے. اور آپ کو ایک حوالہ میں بھی دے دیتا ہوں، یہ عبارت میں دے رہا ہوں اسکرین پر. یہ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. انہوں نے اس واقعے کو، اسی باغ فتح کا واقعہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے جو سیدہ پاک کو جواب عطا فرمایا اور جو کچھ ہوا وہ یہ عبارت ہے، اس کا آپ ترجمہ کر دیں. آپ اس عبارت کا صرف ترجمہ کر دیں. اور آگے آپ نے ایک حدیث مبارکہ پیش کی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، وہ جو جگر کے ٹکڑے والی حدیث مبارکہ ہے. آپ نے وہ عبارت کیسے پڑھی ہے اسے دوبارہ سماعت فرمائیں. میں سب کے سامنے آپ کی جگہ ہنسائی نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کی علمی قابلیت کتنی ہے. اب خود اس پہ توجہ فرما لیں آپ نے وہ عبارت کیسے پڑھی ہے. اتنی مشہور حدیث مبارکہ بھی درست نہیں پڑھی. آگے چلتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کے ساتھ مس ہونے والی مٹی بھی عرش اعظم سے افضل ہے. بالکل سبحان اللہ، ہم مانتے ہیں. سید اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے یہ. اور آپ نے اس پر آگے جو کہا کہ جو مس ہوئی مٹی وہ عرش اعظم سے افضل ہے، تو جگر کا ٹکڑا ہے جو وہ یعنی آپ ان سے اس مٹی سے بھی زیادہ یعنی عرش سے بھی زیادہ افضل والا، پھر تو یہ سب انبیاء سے بھی افضل ہوئی. اور آپ کہاں جا رہے ہیں پھر یہ بیان کر کے؟ حضرت یہ بیان کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں بھی سمجھا دیں ذرا. اور پھر چلو سیدہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، یہی خطا اجتہادی کی نسبت ازواج مطہرات میں سے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بھی کی جاتی ہے، آپ کے ساتھ بھی کی جاتی ہے. وہ مشاجرات جو مولا علی کے ساتھ ہوئے ادھر بھی خطا اجتہادی کی نسبت ہوتی ہے. تو سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری زوجہ ہیں. اگر مٹی مس ہو تو اس کا یہ مقام ہے، تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محب استراحت رہی ہوں، حضور کی زوجہ ہوں، پھر اس کا مقام کیا ہے؟ پھر اس کے متعلق خطا اجتہادی کی نسبت کرنا، پھر اسے بھی فتویٰ دو. گستاخی بے ادبی ہے. پھر جس نے کی، جس نے لکھا ہے، پھر سب پہ لگاؤ فتویٰ. حضرت یہ تو نہیں کسی کے لیے اور قانون، کسی کے لیے اور قانون، قانون ایک رکھیں. آگے چلتے ہیں. آگے آپ نے کہا کہ پیر یا استاد نے جو بات کی وہ حق ہے، یہ شخصیت پرستی ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے استاد ہیں یا پیر، شخصیت پرستی پر آپ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھی آپ ان کے پیچھے چل پڑیں، یہ شخصیت پرستی کو چھوڑیں. آپ نے بار بار پیر اساتذہ کا نام لیا، میرے شیخ کامل کا. تو اگر پیر اور بات کی ماننا کہنا کہ جو انہوں نے کہا بس وہی حق ہے، اس کے علاوہ جو باقی دلائل دے رہا ہے اس کو چھوڑیں، تو یہ بھی شخصیت پرستی ہے جناب. دلائل دیکھے جاتے ہیں، ورنہ یہ بھی شخصیت پرستی ہے جس کی آپ مجھے دعویٰ دے رہے ہیں.
آگے آپ نے حدیث مبارکہ پیش کی قبر کے اندر جو سوالات ہوں گے اس کے اندر آپ نے عبارت پڑھی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، مجھے حدیث مبارکہ میں رجل کے بعد محمد کا لفظ دکھائیں حدیث مبارکہ میں، ٹھیک ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں میں مانگ رہا ہوں حوالے جات اصل کتب سے دکھانے ہیں، عربی عبارات وہاں سے، آج کے کسی مصنف کی بات نہیں کرنی۔ ہاں آج کا کوئی بڑا مفسر ہو جیسے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب جیسی شخصیات ہیں، اتنی بڑی بڑی شخصیات کوئی ہیں تو وہ ہمارے سرکت آج ہیں، وہ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ آگے چلتے ہیں، آگے آپ نے بات کی ایمان ابو طالب پہ، گھنٹوں باتیں کی جناب جلالی صاحب نے ایمان ابو طالب پہ تو صرف میں خیال کہ 10 منٹ سے بھی کم کی بات ہے، ان کی کلپ ہے 10 منٹ سے بھی کم ہے، کہ 5 سے 7 منٹ کے درمیان ہے وہ بات۔ آپ نے کہا گھنٹوں الزام تراشی، اور پھر آپ نے کہا جو ایمان ابو طالب کو نہ مانے اس سے ملاقات کیا کرنا۔ جناب آپ کا معلوم ہے جو ایمان ابو طالب نہیں مانتے اس کے جو انکاری ہیں ان میں کون کون ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھ لیں حضرت، پڑھنے کی ذرا زحمت فرمانے فتاوی رضویہ شریف کو۔ اگر جلالی صاحب نے 5 سے 7 میں ایمان ابو طالب پر بات کی اور وہ بھی سید اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیا تو آپ ان سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتے، اس سے ملاقات کیا کرنا؟ تو پھر سید اعلیٰ حضرت کے متعلق بھی تو آپ کا یہی ہوگا، پھر آپ بریلوی بھی یہ چھوڑیں اس کو، پھر اللہ لعن کہیں کہ میں بریلوی بھی نہیں ہوں۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا نظریہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کا اپنا نہیں، انہوں نے تو قرآن پاک کی آیات لکھی ہیں، مفسرین کرام کے اقوال لکھے ہیں، احادیث مبارکہ لکھی ہیں، سرکار کا خود اپنا فرمان ہے، تو پھر آپ کہاں کہاں جائیں گے حضرت؟ آگے آپ نے مجھ پر بات کی کہ مفتی طارق صاحب نے مانا ہے کہ جلالی نے خطاوار کہا۔ حضرت میرے اس کلپ کے اندر جو 19 منٹ کا کلپ ہے جس کی آپ نے بات کی اس کے اندر یہ لفظ مجھے دکھایا کہ میں نے کہا کہ جلالی صاحب نے خطاوار کہا، ہرگز نہیں ملے گا۔ اور آپ کو یہ نہیں معلوم خطا اجتہادی اور خطاوار میں کتنا فرق ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم۔ ذرا یہ کچھ جاننے کی کوشش کریں، کچھ پڑھیں کتب کو۔ آگے آپ نے قبلہ میرے استاذ گرامی شیخ الحدیث و تفسیر فنا فی الرسول جامع المعقول والمنقول، ہزاروں علماء اور مشائخ کے استاذ جناب شیخ الحدیث و تفسیر علامہ حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے کیا کہا، تو حضرت ان کا موقف کیا ہے یہ آپ خود سماعت فرما لیں، میں اسی کے اوپر پورا ہوں، میرا یہی نظریہ ہے جو حضرت میرے استاذ گرامی کا نظریہ ہے، یہ سماعت فرمائیں۔ جلالی صاحب جلال میں خطاب کرتے ہوئے کوئی لفظ استعمال کر گئے، نظریہ تو غلط نہیں تھا، نظریہ تو غلط نہیں تھا، نظریہ تو غلط نہیں تھا، مگر لفظ کوئی ایسا استعمال کر گئے جو سیدہ زہرا کی شان کی لائق نہیں۔ تو ان کو یہ کہا جائے کہ بس وہ لفظ صرف واپس لے لیں۔ جی آپ نے سماعت فرما لیا، یہی میرا موقف ہے۔ آگے آپ نے کہا کہ انہوں نے توبہ استغفار کا کہا جلالی صاحب سے، یہ اپنے آواز ابھی سنی ہے گفتگو کہ اس کے اندر کیا انہوں نے کہا کہ توبہ استغفار کریں، خود سے نہ کسی کے اوپر لگائیں۔ آگے آپ نے بات کی کہ کیا آپ نے مرشد کا لیٹر پڑھا؟ جی حضور، میں نے اپنے شیخ کامل نائب غزالی زمان قطب زمان محقق العصر جناب پیر سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی حافظہ اللہ تعالی، آپ کا لیٹر پڑھا، میرے پاس موجود بھی ہے، میں نے پڑھا ہے، اور جو میرے شیخ کامل نے جو کچھ اس کے اندر لکھا ایک ایک حرف وہی میرا عقیدہ اور وہی میرا نظریہ ہے، اور یہی جلالی صاحب کا نظریہ ہے، اور وہ اسے بیان بھی کر چکے ہیں۔ جس وقت کی بات شیخ کامل نے کی کہ باغ فدق کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدہ کو خطا کی نسبت کرنا، اس کے قائل ہم بھی نہیں، ہم تو حضرت قائل اس تیسرے درجے کے ہیں، اور اس میں بھی ہم نے لفظوں کی تبدیلی کر دی کہ وہ تیسرا کہ جب تشیع کی طرف سے آیت تطہیر کے ساتھ سوال کیا جائے
تو اس سوال کے جواب میں اس مقام پر جا کر، جس مقام پر پیر میرے علی شاہ صاحب نے، کہ جو سوال پیر میرے علی شاہ صاحب سے کیا گیا، اس سوال کے جواب میں، اور حضرت آپ نے میری گفتگو کے اندر کہا کہ انہوں نے وہ عبارت پڑھی، تصفیہ کی، حضرت میں نے اس کا ایک حوالہ بھی دیا تھا، اس نے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، اور ایک اور بھی میں نے آپ حوالہ دے دیا ہے آپ کو کہ اس کی بھی عبارت پڑھ کر دینی ہے، یہ دونوں میرے قرض ہیں آپ پر۔ اور تیسری بات، آپ تصفیہ کی وہ جو عبارت ہے اسے پڑھیں اور اس کی تشریح اپنے لفظوں میں کریں۔ یہ میں نے کہا نا کہ جلالی صاحب نے اس کی تشریح کا خلاصہ بیان کیا ہے، تو ہاں اگر وہ خلاصہ غلط ہے تو وہ تو جلالی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ اگر میرا خلاصہ، اس کی تشریح اگر میں نے غلط کی ہے تو اس کی اچھی تشریح مجھے کر کے دکھائیں، مجھے بتائیں، میں قدموں کو ہاتھ رکھ کر، قدموں پہ ہاتھ رکھ کر 100 مرتبہ رجوع کروں گا۔ تو لیکن آج تک جتنے بھی ہمارے بزرگ اس محاذ پہ آئے ہوئے ہیں جلالی صاحب کے خلاف، کسی نے بھی ابھی تک ایک نے بھی تصفیہ کی عبارت پر گفتگو نہیں کی، حالانکہ مسئلہ وہی تصفیہ کی عبارت کا ہے، اصل مسئلے کی طرف آ ہی نہیں رہا کوئی۔ مسئلہ تو تصفیہ کی عبارت ہے، اسے بس سوال کو پڑھیں، اس کے جواب کو پڑھیں، پھر اس کا اپنے لفظوں میں خلاصہ بیان کریں تو پتہ چل جائے گا۔ اور یہی جلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا پڑھو نا، لیکن اس پر کوئی آ ہی نہیں رہا، تو جناب آپ اس کا اپنے لفظوں میں خلاصہ بیان فرما دیں۔ اور آگے آپ نے کہا کہ آپ اپنے استاد یا مرشد سے زیادہ علم والے، ہرگز نہیں، میں ان کے علم کا جو ان کا سمندر ہے نا، اس کے ایک قطرے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنے علماء اساتذہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ حضرت میرے شیخ کامل حضور سید ارشد سی شاہ صاحب کاظمی حافظہ اللہ تعالی، ان کا لیٹر میں نے پہلے بھی کہا کہ جو کچھ ہے اس کے اندر میں اسی کا قائل ہوں، اور جہاں کر اجتہاد کی بات ہے، جو آج کل کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سیدانہ تو اجتہاد کیا ہی نہیں، تو میرے بڑے شیخ کامل حضور سید غزالی زماں راضی دوران نور اللہ مرقدہ، آپ کی کتاب ہے مشکلات الحدیث جو ان کے نام منسوب ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تقریریں ہیں حضرت کی وہاں سے، جو ان کی اپنی تحریر نہیں بلکہ ان کی تقریر ہیں، تو حضرت کی میرے شیخ کامل حضور غزالی زماں کی تقریر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سیدہ نے اجتہاد کیا، اور سیدنا صدیق اکبر کا اجتہاد ان سے بہتر تھا اور انہوں نے اس کو قبول فرمایا۔ یہ حضور غزالی زماں کے الفاظ ہیں، اگر وہ تحریر ہے تو تحریر، اگر وہ تقریر ہے تو تقریر، تو جلالی صاحب کی بھی تقریر ہے، تحریر ان کی بھی نہیں ہے، غزالی زماں کی بھی تقریر ہے۔ تو حضور غزالی زماں بھی اس چیز کے قائل تھے کہ سیدہ نے اجتہاد کیا، اور بہتر اجتہاد سیدنا صدیق اکبر کا تھا، اور ان دو اجتہادوں کو کیا کہا جائے گا، وہ اس سوال کے ضمن میں آ کر پھر آپ وہ اس کی جب تشریحات کریں گے اس عبارت کی تو سامنے آ جائے گی وہ چیز۔ آگے آپ نے کہا کہ سیدی محبت بانٹنے والے ہوتے ہیں، بے شک سیدی محبت بانٹنے والا ہے، محبت کی بات کرنے والا ہے، محبت کا درس دینے والا ہے، لیکن مجھے ان سیدیوں پر بھی، اپنے آپ کو سیدی کہنے والوں پر بھی تعجب آ رہا ہے کہ جنہوں نے مجھے کال کی اور مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا اسی کا، جب میں نے جواب دینا شروع کیا تو آگے گالیاں انہوں نے شروع کر دیں۔ یہ تو سیدیوں کی تربیت نہیں، ہمارے آستانے سے یہ تربیت تو نہیں دی جاتی، تو پھر وہ کون ہیں جنہوں نے یہ انداز اپنایا؟ اور جناب آپ نے بھی اتنے بڑے بڑے علماء کو ملا ملا کہہ کر پکارا، ہمارے شیخ کامل نے تو یہ تربیت نہیں کی ہماری، آپ نے کس انداز میں پکارا؟ خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں حضرت، خود ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ اور آگے آپ نے فرمایا وہ مباہلے کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ آل عمران کے اندر جو بیان ہے کہ سیدہ نے فرمایا، جب سرکار نے فرمایا کہ علی سیدہ تم میرے قدموں پر قدم رکھتی آؤ، اور علی سے فرمایا آپ سیدہ کے قدموں پر قدم رکھتے ہیں، تو پھر سیدہ نے فرمایا بابا یہ کیوں فرمایا، یہ کیوں فرمایا کہ علی کہ تم میرے قدموں پر قدم رکھتے آؤ اور علی تمہارے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھتے ہیں، یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ تو سرکار نے فرمایا، یہ آپ کے الفاظ میں جو دہرا رہا ہوں، فرمایا
میری بیٹی نیچے سے زمین دیکھے تو اس کو مصطفیٰ کے قدم، اوپر سے آسمان کو علی کے قدم نظر آئیں۔ حضرت کسی معتبر ترین کتاب میں یہ الفاظ مجھے سرکار کے دکھا دیں، یہ الفاظ مجھے دکھا دیں آپ۔ اور آپ نے آگے اینڈ میں بات کی میرے نام کہ جی کیا آپ کو مرشد خانہ سے یہی تربیت ملی ہے؟ تو میرے شیخ کامل حضور غزالی زماں راضی دورہ سید احمد سید شاہ صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ قدس سرہ العزیز، آپ کے ساتھ بھی بہت سے معاملات پیش آئے، لیکن آپ نے ہمیشہ حق ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق پر ڈٹے رہے۔ بہت سے واقعات ہوئے۔ اسی طرح آپ کے صاحبزادگان میں دیکھ لیں، بالخصوص حضور سیدی حامد سید شاہ صاحب کاظمی حافظہ اللہ تعالی، ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے جس وقت وہ وزیر تھے، اگر وہ تھوڑی سی مصلیت اختیار کر لیتے، دیابنا کے ساتھ اگر کوئی کمپرومائز کر لیتے تو انہیں یہ جیل کی صعوبتیں اور یہ ساری مصیبتیں اور یہ قاتلانہ حملوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ لیکن آپ نے کہا نانا، میں غزالی زماں کا خون ہوں اور مصلیت مسلک پر کا ہرگز نہیں۔ تو یہ مجھے تربیت میرے مرشد خانہ